اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے آگے ذکر ہو رہا ہے کہ جس بندے نے اس کو خریدا تھا اس کا نام آگے چل کر معروف، اس کا نام تو معروف نہیں ہے لیکن اس کا جو عہدہ ہے، لقب ہے، وہ عزیز ہے، عزیز مصر۔ تو اس کے بعد شروع ہو رہی ہے وقال الذی اشتراہ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، من مصر سے، اس نے کہا لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس کی رہائش باعزت رکھ، باعزت رکھ اس کی رہائش، اس کا ٹھکانہ، عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان ینفعنا، کہ وہ ہمیں فائدہ دے، ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بنا لیں بیٹا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ شاید ان کی اولاد نہیں تو انہوں نے کہا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ اب یہ بیٹا منہ بولا بیٹا بنے گا، سکا بیٹا نہیں، حقیقی نہیں، وہ منہ بولا بیٹا کے بات میں بات کر رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مکنّا، ہم نے جگہ دی، لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، ہم نے ان کو، جیسے انہوں نے ان کو گھر سے نکالا اور مارا پیٹا اور کنویں میں پھینک دیا اور پھر یہاں سے بک کر یہ مصر گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ جگہ دے دی گھر میں رہنے کی۔ اور یہ جو متبنہ ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا، تو اگر یہ غلام ہو تو غلام تو ویسے پردہ نہیں ہوتا، انہوں نے بیٹا بنا لیا، تو پھر بیٹا، اور جب جیسے جیسے یہ جوان ہوئے تو پھر عزیز مصر کی بیوی کا ان کے بارے میں ذہن خراب ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کو جگہ دے دی۔ وَكَذَلِكَ، یعنی اسی طرح کس طرح، جیسے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی یعقوب علیہ السلام کے پاس، اسی طرح ہم نے ان کو یہاں جگہ دے دی تاکہ عزت کے ساتھ یہاں جیے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بڑے محبوب تھے اور ابھی ان کے گھر میں یہ بڑے محبوب ہیں، ہم نے جگہ دی اسی طرح ان کو، یوسف علیہ السلام کو، زمین میں۔ اور دوسرا وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو، من تعویل الاحادیث، باتوں کی اصل حقیقت۔ تعویل کا معنی اصل حقیقت، احادیث معنی باتیں یا خواب۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ غالب آنے والا ہے، علی امرہ، اپنے کام پر، اللہ اپنے کام پر غالب آنے والا ہے۔ یعنی دیکھو انہوں کے بھائیوں نے کیا کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھی جگہ پر، کسی بادشاہ، کسی عزیز کے گھر میں، بڑے وزیر کے گھر میں ان کو جگہ دی تاکہ وہ دیکھے کہ مجلسیں کیسے اٹینڈ کرتے ہیں اور بڑی بڑی مجلسیں کیسے ہوتی ہیں اور فیصلے کی قوت کیا ہوتی ہے، فیصلے کیسے کرنے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر کچھ اور ہوتا ہے اور اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور بطور مثال آگے یہ اس کا ایک واقعہ بھی بیان ہو گیا ساتھ یوسف علیہ السلام کا اور اس عورت کا، کہ کیسے ظاہری طور پر یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام نے زیادتی کی اور یہ عورت سچی ہے، لیکن اگر دیکھیں جو حقیقت بیان ہوئی پھر سمجھ آ گئی کہ نہیں، یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ زلیخا، اس کا نام معروف ہے زلیخا، صحیح بات یہ ہے کہ زلیخا نہیں، یہ زلیخا ہے۔ اور زلیخا کے بعد بھی یاد رکھیں، یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نام نہیں لیا، حدیث میں کوئی نام نہیں آیا، تو یہ ایسے نام لینا اور نام خاص اس کا نام بتاتے رہنا اور یہی بیان کرتے رہنا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صحیح کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کا نام زلیخا ہو یا زلیخا ہو وغیرہ وغیرہ۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اللہ اپنے کام پر غالب آتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ کیسے غالب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے نکال کر حکومت پر پہنچا دیا اور جنہوں نے پھینکا تھا ان کو ہی آگے آخر پھر سوال کرنے والے فقیر بنا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ولما بلغ اشدہ، جب وہ پہنچے اپنی بھرپور جوانی کو، پوری جوانی کو پہنچے، اشدہ معنی پوری طاقت، پوری جوانی، پوری قوت۔ اور یہ اشدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جمع ہے شدت ان کی، شدت سے پھر اشد، اور پھر یہ وہ جوانی اس کو کہتے ہیں جب بندہ اپنے جیسا ایک اور مرد، اپنے جیسا ایک اور انسان جنم دینے کے قابل ہو، بنانے کے قابل ہو جائے، یعنی ایسا وہ اس کہتے ہیں بالغ ہونا، بالغ ہو گیا یعنی بالغ ہوگا کہ شادی ہوگی تو اپنے جیسا ایک اور انسان وہ ذریعہ بن سکتا ہے انسان کو وجود میں آنے کے لیے۔ جب وہ بھرپور جوان ہو گئے، آتیناہ، ہم نے اس کو عطا کی، ہم نے اس کو دی، حکم و علم، حکمت اور علم دیا اور حکمت دی، حکم دیا یعنی فیصلے کرنے کی قوت دی اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ، اور یاد رکھیں
کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی یہ بھرپور جوانی تھی، اور یہ عمر اس وقت جب بندہ جوان ہوتا ہے تو عمر یہ طوفان بن کر آتی ہے، جس میں تکبر بھی آتا ہے، بعض دفعہ شہوت بھی آتی ہے، اور بندہ حسن میں یا عشق میں بندہ کھو جاتا ہے اور اپنے حسن کا چرچا کرتا ہے اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے اس عمر میں ان کو حکم عطا فرمایا اور علم عطا فرمایا۔ یعنی یہ حکم کیا ہے؟ دو معاملات کو آپس میں دیکھنا اور اس میں فیصلہ کرنا کہ یہ بات حق ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم سزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ جو بندے نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، خواہ وہ خوشحال ہوں خواہ وہ تنگ دست ہوں، نیکی پر قائم رہیں، اچھائی پر قائم رہیں، تو اللہ ان کو ایسی سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قوت دیتا ہے، ایسا فہم اور سمجھ دیتا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف یوسف علیہ السلام پر ہی نہیں، ہر بندے پر ہم ہر بندے کو اس طرح کی سزا دیں گے جو اچھا بندہ بنتا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلایا اس کو۔ راودہ کا معنی ہوتا ہے باب مفعلہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بار بار مطالبہ کیا، بار بار پھسلایا، بار بار پر غلط کام پر آمادہ کیا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا باب مفعلہ، جیسے ضارب، قاتل، شارکا، دونوں طرف سے ہوتا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ خاطبہ، جب تم سے جاہل مخاطب ہوں، تم بھی جا رہے ہو، وہ بھی آمنے سامنے آ رہے ہوں۔ قاتل مانا دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہوں، لیکن یہاں یہ باب مفعلہ ہے نا، مشارکت کے لیے نہیں، یہ ہوتا ہے مبالغہ کے لیے۔ بار بار اس نے ایسے پھسلایا، ہوا اس کو ہوا فی بیتیا، جو اس کے گھر میں تھا۔ اب بیت اور دار یاد رکھیں، بیت ہوتا ہے وہ جو خیمہ وغیرہ کمرہ ہوتا ہے چھت والا، اور دار ہوتا ہے جو صحن سمیت پورا گھر ہوتا ہے، اس کہتے ہیں دار۔ جو اپنے گھر میں تھا اس کے اپنی جان کے بارے میں پھسلایا۔ وغلقت الابواب، اور اس نے مضبوطی سے اور اس نے بند کر لیے دروازے۔ وقالت، اور اس نے کہا حیت لک، آ جاؤ، لکا، تو، یعنی یہ مخاطب کے لیے لاکا وغیرہ بولتے ہیں کہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ قالت، قال، اس نے کہا، یعنی ہائی تک مانا جلدی آؤ، جلدی کر۔ لاکا پھر آگے پھر مخاطب کے لیے ہوتا ہے، شکر اللہ کا، تیرا شکر ہے۔ یہاں ہائی تا لاکا، تو جلدی آ جاؤ، تم جلدی آ جاؤ۔ قالا، تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ، یعنی گویا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہ ربی، بشک وہ میرا رب، احسن مثوایا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے، وہ میرا مالک ہے، مجھے ٹھکانہ اس نے اچھا دیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بشک نہیں کامیاب ہوتے ظالم۔ یہاں ظالم کا معنی گویا کہ بدکار کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ سراسر ظلم ہے کہ میں آپ کے گھر میں پلا ہوں، آپ کے گھر میں بڑا ہوا ہوں، آپ نے مجھے میری پرورش کی ہے، اور میں آپ پر ہی یہ کام شروع کر دوں آپ کے ساتھ، تو یہ بڑا غلط بات ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اسی طرح جو میرا آپ کا خامد ہے، وہ اس نے مجھے بڑی اچھی جگہ پر رکھا ہے، تو میں اس کی حرمت پر کیوں ہاتھ ڈالوں اور اس کی حرمت پر سے کیوں برائی کروں؟ تو اس لیے یہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، اور شاید اس کو یہ اصل میں شرم دلائی جا رہی ہے اس عورت کو۔ یہ جو پھر یہ بدکاری ہے، یہ ظلم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بدکاری اپنے آپ پر بھی ظلم ہے، اس عورت پر بھی ظلم ہے، اس کے خامد پر بھی ظلم ہے، اپنے خاندان اور اس عورت کے خاندان پر بھی ظلم ہے، اپنے خاندان پر بھی ظلم ہے، اس عورت کے خاندان پر بھی ظلم ہے، اور عورت کا تو جو خامد ہے نا، اس کے خاندان پر بھی ظلم ہے، اور ساتھ ہی جو بندہ شادی شدہ ہے، اگر وہ کسی باہر بدکاری کرتا ہے تو اس کی بیوی پر بھی ظلم ہے، اس کے بچوں پر بھی ظلم ہے، گویا کہ ظلم ہی ظلم ہے۔ اور یہ کیا ظلم ہے کہ خاندان نسب نامے کو ضائع کرنا بہت 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 غلط بات ہے۔ جو نسب ہوتا ہے وہی چلتا ہے جو نکاح کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جگہ پر فرماتا ہے، کسی بندے کی مثال ہے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ چلتا پھرتا ہے زمین میں کوشش کرتا ہے خرابی ڈالنے کی، اور وہ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی کو اور نسل کو وہ ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، لہٰذا بدکاری سے بچنا چاہیے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً وہ اس کا ارادہ کر چکی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ نہ دیکھتے، لولا کا معنی اگر نہ، ان رأى کہ وہ دیکھتے، برہان ربی، اپنے رب کی دلیل۔ یوسف علیہ السلام بھی
ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ اب اس میں لوگوں نے کئی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ سامنے کوئی عورت کی شکل شیطان جیسی ہو گئی یا کوئی اور معاملہ بن گیا، انہوں نے رب کی دلیل دیکھ لی اور اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کی دلیل دیکھی ہوئی تھی کہ انبیاء اور پاک باز لوگ ایسا کام نہیں کرتے، یہی دلیل ہے کہ پاک باز لوگوں کو ایسے کام سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے کوئی ارادہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے وہ ایک مطلب اشارہ ہے تھا، مطلب اگر اللہ تعالیٰ اپنے ان کو نہ بچاتا، ان کو ایک دلیل دی ہوئی تھی بچنے کی، اگر وہ نہ کرتا تو وہ بھی اس میں پڑ جاتے، تو گویا کہ ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، اسی طرح لنصرف، تاکہ ہم پھیریں اس سے السوء والفحشاء، برائی کو اور فحاشی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے، چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں سے تھا۔ اب یوسف علیہ السلام ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے، تو لہٰذا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی بچا لیا، اس کو کوئی ایسی دلیل دکھا دی تھی کہ وہ اس سے بچتے تھے، وہ ان کی سمجھداری تھی۔ اب یوسف علیہ السلام کی گواہی آگے ذکر آئے گا کہ ہر کسی نے دی، ہر تعلق رکھنے والے شخص نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ اور دوسرا یوسف علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ ہی راودتنی، اس نے مجھے پھسلایا ہے۔ تیسرا پھر وہ جو گواہی دینے والا وہ جو آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ قمیص کا معائنہ کرو، قمیص دیکھو، وہ گواہ تھا۔ پھر عزیز مصر نے بھی کہہ دیا تھا انک کنت من الخاطئین، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے، گناہ کرنے والوں میں سے ہے، اس نے عورت سے بھی کہہ دیا۔ پھر وہ اس وقت شاہ مصر نے بھی کہہ دیا تھا، جب ہم آگے پڑھیں گے نا اس کا ذکر آئے گا۔ اذ راوتن یوسف، جب اس نے خود کہا تھا عورتوں سے کہ تم نے یوسف کو پھسلایا تھا۔ پھر اس وقت جو وہاں عورتیں تھیں جنہوں نے خود کہا تھا ما علمنا علیہ من سوء، ہم اس میں کوئی برائی نہیں دیکھتی، یہ بھی یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی نشانی ہے۔ پھر خود اس بیوی نے بھی کہہ دیا تھا انہ لمن الصادقین، شک سچوں میں سے ہے۔ خود یوسف علیہ السلام نے بعد میں اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا کی تھی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا، اللہ اگر تو مجھ کو ان کے فریب سے نہ ہٹائے گا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یہ ساری واضح دلیلیں ہیں کہ یوسف علیہ السلام کوئی اس میں پڑے نہیں، نہ کوئی ارادہ کیا تھا۔ اور جو ایک دلیل دیکھی وہ یہی ہے کہ وہ بلند اخلاق کے مالک تھے، یہی ان کی دلیل تھی۔ واستبقوا الباب، اور خاص یہ بھی ہے المخلصین، اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ شیطان نے بھی کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہم نے ان کے برائی سے ان کو دور کر دیا، اور وہ ہمارے خاص بندوں میں سے ہے اور چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ یہ ساری یوسف علیہ السلام کی بڑی پاکیزگی کی نشانیاں ہیں۔ اور وہ دونوں بھاگے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت نے پھاڑ دی ان کی قمیص من دبر، پیچھے سے۔ والفیا، جب وہ دونوں بھاگے تو دونوں نے پایا، الفیا دونوں نے پایا، سیدہ اپنے سردار کو، اپنے خامد کو پایا، یعنی دونوں بھاگے، دونوں نے پایا۔ آگے وہ عورت کا اس طرف اشارہ ہے، سیدہ، اس عورت کا جو خامد تھا اس کو پایا لدى الباب، دروازے کے پاس۔ جب پا لیا تو فوراً اس کو پتہ چل گیا کہ اب یہ مسئلہ ہے، تو پھر اس نے کایا پلٹی، اپنا ذہن تبدیل کیا، فوری مکر و فریب کیا اور کہنے لگی قالت، کہا ما جزاء من اراد باہلک، کیا جزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیرے گھر والوں کے ساتھ، تیرے اہل کے ساتھ، سوءً برائی کا، اس کی کیا جزا ہے؟ الا سوائے اس کے ان یسجن، کہ اس کو جیل ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یہ وہ کہہ رہی ہے اس کی کیا سزا ہے جو یہ کام کرے گا سوائے اس کے کہ اس کو جیل ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ پہلے خود ہی برائی کی طرف ابھار رہی ہے، پیچھے بھاگ رہی ہے، پھر اپنا قمیص پھاڑ دیا ہے، پھر جب پتہ چلا کہ راز کھلنے والا ہے تو الٹا خود ہی فیصلہ کرنے والی جج بن گئی ہے۔ تو یہاں جب کہا قال ہی راودتنی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہی، اس نے پھسلایا ہے مجھے میری جان کے بارے میں۔ یہاں تک تو یوسف علیہ السلام خاموش تھے، جب دیکھا کہ اتنی باتیں ہو چکی ہیں انہوں نے پھر خود کہا کہ انہوں نے مجھے پھسلایا میری جان کے بارے میں، اور پھر وہ شاہدہ، اور گواہی دی، شاہدوں نے گواہی دینے والے نے من اہلیہ، اس کے گھر والوں میں سے، اس کے گھر والوں میں سے ایک بندے نے پھر گواہی دی۔ گواہی کیا دی؟
اس میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ جو گواہی دینے والا ہے کہ وہ ایک مرد ہی تھا۔ اگر بچہ ہوتا تو بچہ تو ویسے ہی کہہ دیتا نا کہ یوسف پاک ہے، یوسف بولتا تو بچہ بولتا تو اس کی بولنا ہی بطور معجزہ ہوتا کہ وہ اتنی بات نہ کرتا کہ اس کی قمیض دیکھو، ایسے کرو، بس وہ بچہ بولتا تو یہی نشانی تھی کہ یہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ لیکن اس نے باقاعدہ آدمی جوان تھا، داڑھی والا تھا، اس نے کہا کہ اس کا یعنی ظاہری طور پر دلیل اور تحقیق جو چاہتی ہے اس کے مقابلے اس کو چیک کر لو کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا، یہ سچی ہے، اگر ایسا ہوا تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی تو اس نے کیا آگے پیش کیا، دلیل کیا پیش کی، ان کان قمیصہ، اگر اس کی قمیص قد پھاڑی گئی ہے، من قبل، اس کے پیچھے، اس کے آگے سے، فصدقت، بس اس نے سچ کہا ہے، سچ کہا ہے عورت نے۔ یہ جو ہوتا ہے نا تا پر جزم، یہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے، سچ کہا اس عورت نے، واہوا، اور یہ یعنی یوسف علیہ السلام، اور وہ من الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہے، جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اگر قمیص پھٹی ہے آگے سے تو پھر عورت سچ بولا عورت نے، اور یہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ آگے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جب یوسف نے کوئی زیادتی کی ہو تو اس عورت نے اس کا آگے سے گریبان پھاڑ دیا، تو لہٰذا عورت سچی ہے، مرد جھوٹا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، اور اگر اس کا قمیص قد پھاڑ دیا گیا ہے، مِن دُبُرٍ، پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو اس عورت نے جھوٹ کہا ہے، وَهُوَ، اور وہ یعنی یوسف، مِنَ الصَّادِقِينَ، سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پس جب دیکھا اس کا قمیص قد، وہ پھاڑا گیا تھا، من دبرن، پیچھے سے، قال، تو فوراً اس نے کہا، اس عزیز مصر نے کہا، انہ من کیدکن، شک یہ تمہارے منصوبوں میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، شک تمہارے منصوبے، شک یہ تمہارا منصوبہ ہے، ان کیدکن عظیم، شک یہ تمہارا منصوبہ، تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب حالانکہ اس کی بیوی کے نے یہ کام کیا تھا، لیکن اس نے بیوی سے مراد لے کر سب دنیا کی عورتیں لے لیں کہ سب عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اپنی بیوی کا گناہ ہلکا کرنے کے لیے اس نے کہا سب عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ایسی نہیں ہوتی ہیں، سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی دنیا میں اچھی اور نیک پاک باز عورتیں ہیں، یہ تیری عورت ایسی تھی، تمہارا منصوبے، تمہارے مکر و فریب بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے، اور عورت کے بارے میں کہہ رہا ہے عورت کی منصوبہ بڑا ہوتا ہے، جب اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں، اور بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگوں کے مقابلے میں شیطان کی، انبیاء کے مقابلے میں شیطان کی جو تدبیریں کمزور ہیں، اور جو عورتوں کی تدبیریں ہیں یہ مردوں کے مقابلے میں بہت بڑی ہیں، یہ بڑا ان کا مکر و فریب ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا یوسف عارضان ھذا، اس سے یوسف سے کہا اس سے منہ پھیر لو، یعنی درگزر فرماؤ، یعنی حقیقت حال جاننے کے بعد بھی اس نے کہا درگزر فرماؤ، مطلب معاملہ چھپ جائے۔ اور اپنی بیوی سے کہا واستغفری، اور بخشش مانگ، لذنبک، اپنے گناہ کے لیے، اپنے گناہ کی بخشش مانگ۔ گویا کہ بندہ جس لیول کا بھی ہو، جتنا مرضی بندہ دیوس ہو، یعنی غیرت اس کے اندر نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کے سوچ ہوتی ہے کہ کسی سے اس نے معافی مانگنی ہے۔ جو بت پرست ہوتے ہیں بتوں سے معافی مانگتے ہیں، جو خدا پرست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ، ان کی بے شک تو کنتی، تو من الخاطئین، گناہ کرنے والوں میں سے ہے، تو غلطی کرنے والوں میں سے ہے، تو معافی مانگ۔ تو یوسف سے کہا درگزر فرماؤ۔ تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر آئے گی۔